کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، کسی کے عیوب کو بیان کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ شریعت مطہرہ نے جنہیں ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ان کاموں سے منع فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کاموں میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے سزاؤں کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، کسی پر تہمت نہیں لگانی، اور لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی عیب ہو یا نہ ہو، لیکن ہم کھل کر اس کے عیوب کو بیان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس عمل کو بڑا ناپسند فرمایا ہے، اور اگر کسی کے عیوب پر کوئی پردہ ڈالتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اگر کسی بندہ مومن کی عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس کے گناہوں جب نامہ اعمال کو سب کے سامنے کھولے جائیں گے تو وہاں رشتہ دار بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے۔ آج تو ہمارے گناہ کسی کے سامنے نہیں ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے دامن میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے اپنے والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، دوستوں کے سامنے جو ہے وہ ہم سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو قیامت کے دن نامہ اعمال تو سب کے سامنے ہوں گے۔ تو اگر دنیا میں اگر ہم کسی کے عیب پر پردہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن بھی رسوائی سے محفوظ بنائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ معروف ہے کہ ہم تو کسی کے اندر کوئی عیب نہ ہو تب بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ اس زمن میں ایک واقعہ، ایک بڑا معروف واقعہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں۔ دیکھیں، کسی کی تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا، اس کی بھی دین اسلام میں سزا بھی ہے، اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی سزا عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے دن جو ہے وہ گناہ کی صورت میں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک خاتون کا انتقال ہوا اور کچھ خواتین جمع ہوتی ہیں اسے غسل دینے کے لیے، تو غسل دیتے دیتے کچھ خواتین باتیں کرتے کرتے ایک خاتون نے کہا کہ یہ جو خاتون میت ہے، فوت ہو گئی ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ کچھ تعلقات تھے۔ جیسے اس عورت نے یہ کہا تو اس کا ہاتھ جو ہے اس مردے کے ساتھ چپک گیا۔ اب لاکھوں کوشش کرنے کے باوجود اس کا ہاتھ اس سے نہیں چھوٹ رہا۔ اب ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، اب سب لوگ پریشان کہ جناب اب کیا معاملہ ہے کہ اب میت کو دفنانا بھی ہے، سارے معاملات، لیکن اس عورت کا جو ہے مردے سے میت سے ہاتھ ہی نہیں جدا ہو رہا۔ تو فتویٰ لینے کے علماء کرام کے کسی نے کہا جی اس خاتون کا جسم کاٹا جائے اور اس کا جو ہے وہ جسم سے الگ کیا جائے ہاتھ۔ تو جو میت کے وارثان تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے میت کے جسم کو نہیں کٹوانے جاتے۔ پھر کسی اور نے تجویز دی کہ جناب اس خاتون کا ہاتھ کر دیا جائے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اپنی خاتون کا ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتے۔ تو اس میں یہ مقدمہ پہنچا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، جو وقت قاضی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے موقع وہاں پر لے کر چلو۔ آپ اس خاتون کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ دوران غسل تم سے کوئی بات تو نہیں صادر ہوئی، تمہاری زبان سے کوئی کلمات تو نہیں ادا ہوئے، کیا ادا ہوئے تھے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے اس خاتون پر جو ہے وہ الزام لگایا تھا کہ فلاں مرد کے ساتھ اس کے جو ہے وہ کوئی تعلقات تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت تھا، کوئی گواہ تھے؟ تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جھوٹا الزام لگانے پہ اگر کوئی گواہ نہ ہو تو شریعت اسلام میں، شریعت مطہرہ میں اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے، تمہیں بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی شہادت کے تم نے اس میت پر جو ہے وہ الزام لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین اسلام نے یہ کہا کہ تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو پھر آپ نے حکم دیا اس خاتون کو کوڑے مارنے کا، اور جیسے ہی اس خاتون کو 80 کوڑے مارے گئے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس میت سے جدا ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ اللہ رب العزت کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی بعض مرتبہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے سبق کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے ایسے واقعات